لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاکھ وظیفہ ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشست نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور اللہ رب العالمین اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیے ہیں۔ اگر نیک کام کیے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نیکیوں کا بدلہ جنت دے گا انشاءاللہ، اور گنہگار اگر انسان ہے تو ان لوگوں کو ان کا ٹھکانہ جہنم رسید فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہ خطاؤں کو لرزشوں کو درگزر فرمائے، اور نیکیوں کو قبول فرمائے، اور گناہ خطاؤں کو معاف کر کے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر کے ہم کو جو ہے جنت مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگینت درود السلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے ہمارے صحیح راستے بڑھانے کے لیے، آپ کے ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف کی، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگینت درود السلام۔ سامعین اور پردہ نشین ماؤ بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو زندگی دی، حیات بخشی، اور رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ہم لوگ الحمدللہ سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل اس کا کرم ہے، اور اس چیز کو ہم یاد کرتے رہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدقسمت ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ ملے۔ تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے رمضان کے جو ایام ہیں اور رمضان کے جو دن ہیں، ان دنوں میں جو ہے رمضان میں جو عمل ہم کو کرنا ہے وہ عمل کر کے اور اللہ کو راضی کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت انشاءاللہ ہم جو ہے حاصل کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ و خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں جو بھی ہم سے لرزشیں ہو رہی ہے، ہر طرح کے کبیرہ بڑے بڑے گناہ، صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ، تمام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور ان نیکیوں کو ہمارے نام اعمال میں عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اور رمضان کی جو پوری جو فضیلت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیے ہم کیا کریں، ہم جو ہے دعا کیے، ہم کیا کیے، اللہ سے دعا کیے، اور رمضان کے مہینے میں ہو یا غیر رمضان کے مہینے میں
دعا جو ہے ایک ہتھیار ہے. دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے. تو لہٰذا ہم کو ہر ہمیشہ اللہ رب العالمین سے جو ہے دعا کرنی چاہیے اور ہر ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پازیٹیو تھنکنگ رکھیں. حسن ظن بولتے نا، حسن ظن رکھے اور یہ امید جو ہے نا پازیٹیو حسن امید رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کرے گا ہمارے لیے بہتر کرے گا اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور یہی امید انسان کو جو ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھاتی ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان جب دنیا میں باحیات ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اچھے طریقے سے ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس سوچ پہ حملہ نہیں کرتا. جب انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے، اب اس کو جو ہے موت آنے والی ہوتی ہے، تو ویسی صورت میں کیا کرتا ہے شیطان؟ اس کو نا امید کر دیتا ہے. نا امید کر دیتا ہے. ارے میں اتنا گنہگار ہوں، میں جو ہے فلاں فلاں جو ہے کام کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے کو معاف کرتا یا نہیں معاف کرے گا. اس طریقے سے نا امید انسان کے دل میں ڈال دیتا شیطان. تو انسان کو یہ کوشش کرنا ہے کہ زندگی بھر جو ہے نا پازیٹیو تھنکنگ کرے، جو ہے نا اچھے حسن ظن رکھے اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور نیک کام کرے. اور کیونکہ اب موت اب قریب ہے، مرنے والا ہے، اب کوئی عمل کرنے کا اس کو موقع نہیں ہے. اب صرف اللہ پہ امید رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے تمام لرزشوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ یقین کے ساتھ وہ جو ہے نا مر جائے. لیکن شیطان یہاں پہ آ کے انسان کو روک دیتا. یہاں پہ آ کے شیطان کیا ہے؟ انسانوں کے ذہن پہ حملہ کر دیتا. تو اللہ سے ہم دعا ہمیشہ یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو نیک اور اچھی موت عطا فرمائے اور جو ہے توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ پر امید رکھتے ہوئے ہم مریں انشاءاللہ. آمین. اور دعا ایک ایسی عظیم جو ہے نا عبادت ہے. دعا ایک عظیم عبادت ہے جو کہ تمام عبادتوں کا مغز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام عبادتیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر جتنے بھی ہماری زندگی جو ہم جی رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں تمام عبادتوں کا مقصد جو ہے دعا ہے. مقصد کا مطلب کیا ہے؟ اب جو ہے فروٹ کی دکان میں جوس کا آرڈر دیا، وہ کیا کرتا ہے؟ 3-4 بھر ملا کے اس کو جو ہے کاٹ کے اس کا جوس نکالتا. اس کا کیا کرتا؟ مغز نکالتا، جوس نکالتا. جوس نکال کے ہمارے کو ایک گلاس میں بنا کے دیتا. دیکھیے صاحب یہ جو ہے نا موسمی کا جوس ہے، یہ جو ہے سنترے کا جوس ہے، یہ جو ہے پائنیپل کا جوس ہے، یہ واٹر لیمن کا جوس ہے، الگ الگ جوس. یا اس کو اگر کاکٹیل کا اگر آرڈر دیے پورے فروٹس ملا کے جو ہے بنا کے دیتے ہیں. پورے فروٹس ملا کے جوس ہے. تو ہم جو ہے جو بھی عبادت جو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، صلاۃ اللیل، رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھ رہے، اور اگر جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں یہ بھی جو ہے عبادت ہے. نیک کام کرنا بھی عبادت ہے. تو تمام عبادتوں کا مغز ایک گلاس میں ہم کو آ گیا، وہ کیا ہے؟ دعا ہے. دعا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دعا کی توفیق دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اس کو وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کو دیں گے نا. بندہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. اور خاص طور پہ یہ دعا کرے ہمیشہ انسان اللہ سے، اللہ ہم کو جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما اور جنت ہم کو عطا فرما. جنت کے اندر جو اصل جو نعمت ہے تیرا دیدار، اس دیدار کو نصیب فرما، اللہ کا دیدار. یہ دعا کو کثرت سے کرے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگے. تو تمام عبادتوں کا مقصد جو ہے دعا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بندوں کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ. اور اللہ کی صفت ایسی ہے کہ انسان کو آپ ایک بار کوئی چیز مانگیں گے، اپوزٹ پرسن کسی کو بھی، آپ سامنے انسان کو جو ہے
بھائی ہمارے پاس وہ چیز نہیں ذرا دو، دے دیتا، بھائی ذرا مدد کرو، دوسرا اور ایک انسان مدد کر دیتا، ایک بار دو بار۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت مدد کرنے کی جو اس کے بعد صفت ہے وہ ایک بار دو بار۔ اب تیسری بار جو ہے نا منہ پہ بولتا ٹھٹک کے تارے نہیں ہوتا، ہمارے سے نہیں کر سکتے ہم مدد، ہمارے سے نہیں ہوتا۔ اب چوتھی بار اگر آپ اس کے سامنے نظر آئیں گے تو کیا کریں گا؟ نظر آپ کی طرف ڈالیں گا، پھر دوسرا راستے سے لے جائیں گا۔ یہ انسان کی صفت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے بار بار مانگے۔ اللہ کیا کرے؟ اللہ سے ہم بار بار مانگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر ہم نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کوئی اپوزٹ، ایک دم برعکس۔ انسانوں کو پوچھے، انسانوں سے مانگے تو انسان ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگے تو ناراض ہوتے اللہ۔ اللہ اکبر، کیسی ذات ہے جی اللہ کی! بے شک اللہ رحمان ہے۔ 70 پاؤں کی محبت رکھنے والا اللہ بولتے لوگ، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ 70 پاؤں کی محبت ایک لمٹ ہے، لیکن اللہ کی محبت انسانوں سے، اپنی مخلوق سے، بالخصوص انسانوں سے، مسلمانوں سے بہت بے حد ہے، بے حد محبت کرتا اللہ انسان سے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو گیا اگر، تو ہم کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے نہیں ملتا۔ ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے خطا کاروں کو، ہم جیسے لوگوں کو جو ہے ہمارے گناہ خطاؤں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پکڑ کر لے، اپنی رحمت نہ برسائے، ہم کو معاف نہ کرے، تو جو ہے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا، ہم کو سانس لینے سانس بھی جو ہے میسر نہیں ملتا۔ اتنے گنہگار، اتنے خطا کار، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر نہیں مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم ہماری زندگی کے اندر یہ عادت بنا لے کہ کچھ بھی مشکل آئے، کچھ بھی پریشانی آئے تو اللہ ہی سے مانگے، انشاءاللہ اللہ ہی سے مانگے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے جوتیوں کے اندر جو پٹی جو ہوتی ہے، پیر جو پہنتے ہیں، اگر وہ پٹی اگر ٹوٹ جاتی ہے تب بھی اللہ سے مدد مانگو۔ حالانکہ انسان کو معلوم ہے کہ موچی کے پاس گئے، سلا دیے تو ہو جاتا، سمپل کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ہی سے یقین رکھو کہ جو اللہ ہی سے مانگو، وہ چیز بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو اور بڑی سی بڑی چیز کیوں نہ ہو، صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ سے نہیں مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے آ میری طرف، لیکن بندہ اتنا گندا ہے کہ بار بار وہی بھاگتے جا رہا، رمضان آ رہا چلے جا رہا، جی اب ختم بھی ہے رمضان، تاخرات شروع ہونے کا مطلب سمجھ بھی نہیں آتا۔ آج دوسری تاخرات ہے، آج بس 6-7 دن میں، 8 دن میں بامشکل رمضان الوداع۔ لیکن ہم یہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کو کہاں تک راضی کیے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزوں سے خوش ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قرآن کی تلاوت سے خوش ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر وہ احساس آیا روزوں کا؟ کیا ہمارے دل کے اندر رمضان کا جو احترام ہے، رمضان کو جس طریقے سے گزارنا ہے، کیا وہ چیز ہمارے دل میں آئی نہیں آئی؟ اس چیز کا محاسبہ کر لیں۔ ہم کون سا بھی کام کرتے ہیں تو کام کرنے کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ بعض کام جو ہے ہم بڑے جستجو کے ساتھ دل سے کرتے ہیں، ہم کو خود سمجھ میں آ جاتا اور دل میں خوشی ہو جاتی کہ بھائی بہترین، الحمدللہ، دل مطمئن ہو جاتا۔ تو کیا ہم اس رمضان میں، کیا اس طریقے سے ہماری عبادتوں سے کیا ہم مطمئن ہیں؟ مطمئن ہیں؟ کیا ہم سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیا ہمارا دل ہم سیٹسفائیڈ ہو گیا؟ الحمدللہ ہم کر لیے، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے؟ نہیں ہوا۔ جیسے رمضان کو گزارنا ہے، جیسے رمضان کا اہتمام کرنا ہے، ویسے نہیں ہوا، نہیں کرے اہتمام۔ اب کم از کم یہ جو باقی جو دن بچے ہوئے ہیں،
تو انشاءاللہ ان دنوں کو ہم غنیمت جان کر انشاءاللہ اللہ کو راضی کر لیں، انشاءاللہ اللہ کو راضی کر لیں، اور رمضان کو رمضان سمجھ کر، روزوں کو روزے سمجھ کر، جو ہے نا رمضان کے اندر جب سیام کو سیام سمجھ کر، قرآن کی تلاوت کو تلاوت سمجھ کر، اور جاگنے کی رات جو لیلۃ القدر ہے اس کو لیلۃ القدر واقعی میں قدر والی رات ہے، اس کو سمجھ کر ہم اس کا اہتمام کریں اور پورے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے انشاءاللہ ہم پوری عبادت کریں انشاءاللہ۔ ہمارا ضمیر خود گواہ دیتا، ہمارے اندر جو ضمیر ہے ضمیر خود گواہ دیتا کہ تم کتنے پانی میں ہیں۔ روزہ تو رکھ رہے لیکن جو تقویٰ اصل مقصد ہے اللہ سے ڈر کی برائیوں سے رک جانا، وہ برائیاں ہم سے نہیں رک رہی ہے تو فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم روزہ تو رکھ لیے لیکن جو کبیرہ گناہ، جو گالی گلوچ کرنا، سامنے والے کو جو ہے نا بچاؤ لینا، خالی ذرا غصہ آیا تو ذرا اس کو ایل فیل گن دینا، ہمارے سے دور نہیں ہوا تو مقصد پورا نہیں ہوا۔ اس چیز کا محاسبہ کریں انشاءاللہ، اور اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ جس طریقے سے رمضان کا اہتمام کرنا ہے ویسے ہم کو رمضان کا اہتمام کرنے والا بنا انشاءاللہ، آمین۔ اللہ کی مدد کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہ جو ہے اللہ سے کثرت سے انشاءاللہ دعا کرتے رہے انشاءاللہ۔ افطار کے وقت ہم افطاری جو ہے کرتے ہیں، روزہ کھولتے بھی ہے تو نماز پڑھ کے نہیں کھولتے، دعا کر کے افطار کرتے ہیں، اللہ اکبر، دعا کر کے افطار کرتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے باہر جاتے ہیں تو دعا پڑھ کے مسجد سے باہر، گھر سے باہر نکلتے تو دعا پڑھ کے، گھر کے اندر داخل ہوتے تو دعا پڑھ کے۔ سلام کیا ہے؟ دعا ہے، سلامتی ہو جتنے بھی لوگ گھر میں سب کا دعا کر کے ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے بستر پر مل رہے ہیں تب بھی دعا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے دعا ایک عظیم عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری تمام عبادتوں کا مغز ہے دعا۔ جو انسان دعا نہیں کرتا سمجھو کہ وہ خاسر ہے، اس کے پاس کئی چیزیں اس کی زندگی سے چھوٹ رہی ہیں اس کی زندگی سے۔ دعا کو ہم یاد کریں انشاءاللہ، ہر دعا کو یاد کریں۔ جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہیں کسی کی مغفرت کے لیے، وہ بھی دعا ہے، وہ بھی دعا ہے۔ تو ہم کو ہمیشہ انشاءاللہ کیا ہے دعا کرتے رہنا۔ اور یہ جو دعا ہے، دعا کے جو ہے نا قبولیت کے چند اوقات ہیں، ان اوقات میں سے اہم چند میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ ہم جو بھی دعا کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا تھوڑا وقت کو دیکھ کر، موقع محل کو دیکھ کر ذرا دعا کریں۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان جب بھی دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن انسان جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ہم جب صلاۃ اللیل پڑھ رہے ہیں آدھی رات کو، جی آخری حصے میں رات کے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا اصل وقت ہے۔ اس وقت کو ہم غنیمت چاہیں، صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں، پورا سال کبھی بھی ہو، تہجد کا وقت جو ہوتا ہے آپ ہم سب لوگ جانتے ہیں، اس وقت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پوری دنیا سو رہی ہے، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، اماں باپ سب سو رہے ہیں، لیکن تم اٹھاتے ہو اللہ کی یاد میں۔ اللہ بندہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بندے تیرے کو کیا ہونا بول، سب سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، تو میری یاد میں اڑ گیا۔ اللہ اکبر، بڑی بات نہیں، تو میری یاد میں اڑ گیا، تم مانگے تیرے کو کیا ہوگا۔ آج ہم نہیں مانگتے، ہمارا دل اتنا کھٹ ہو گیا اور ہم اتنے سخت بن گئے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے ہم شرماتے ہیں۔ شرمانا نہیں، ہمارے اندر جو نا ہڑدرمی آ گئی ہے، ہڑدرمی آ گئی ہے۔
اللہ فرماتا ہے پوری دنیا سو رہی ہے، خوبصورت بیوی میرے پاس ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیا، میری یاد میں توڑ گیا، مانگ بندے تیرے کو کیا ہونا مانگ، میں تجھ کو عطا فرماؤں گا۔ اللہ ہوگا فرشتہ آواز دیتا ہے مانگو کس کو، کوئی بیمار ہے مانگ لو، تمہاری بیماری کو شفا میں بدل دیتے ہیں اللہ، تم پریشان ہو تمہاری پریشانی کو اللہ سب کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے سامنے انشاءاللہ، یہ وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بابر کا مہینہ، انشاءاللہ اس کو غنیمت سمجھ کر انشاءاللہ صحیح فائدہ اٹھائے انشاءاللہ۔ تہجد کی وقت اور عام نفل نماز جو بھی ہم پڑھتے ہیں جب سجدے میں بندہ ہوتا ہے تو اللہ کے ایک دم قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ، اس وقت اللہ سے مانگے جو چاہے وہ مانگے، حلال مانگے آپ جو چاہے وہ مانگے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں اللہ سے مانگے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، اور فرض نمازوں کے فوراً بعد ذکر اذکار ہم جو کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم جو دعا مانگتے ہیں، ان دعاؤں کی مقبولیت کے اوقات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اوقات میں بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اکثر زیادہ سے زیادہ۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارش برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش کے لیے بھی دعا، بارش شروع ہو گئی تو دعا پڑھنا، اللہم صحیح بتا اللہ اس بارش کو فائدے مند بنا۔ زندگی کے ہر موڑ میں ہر ٹک ٹک پر کیا ہے؟ دعا ہے۔ زیادہ بارش ہو رہی پریشانی ہے اس کے لیے الگ دعا ہے، ہر چیز کے لیے۔ اب بارش اتنی ہو رہی قحط سالی ہے تو بھی دعا، اللہ اکبر تو بھی دعا۔ تو بہرحال جب بارش ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت ہے، بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے اوپر رحم فرما، مطلب تو اس وقت ہم اللہ سے دعا کریں، بارش ہوتی تو کثرت سے دعا کرنا، درود پڑھتے ہیں کثرت سے ہم دعا کریں گے۔ تھوڑا آگے آ جائیں پیچھے بیٹھنے والوں کا سامنے تھوڑا سا انشاءاللہ جو ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے تبھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آج کل ہمارے شہروں کے اندر تو جو ہے نا تھوڑا مشکل ہے، لیکن دیہاتوں میں ہم اکثر اس کا ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ جب مرغا جب آواز دیتا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے مرغے کی، کوکڑوں کو کی جو آواز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، تو فرشتوں کو دیکھ کر آواز دیتا ہے دعا، فرشتوں کو دیکھ کر۔ اللہ کی جو فرشتے ہوتے ہیں نیک فرشتے جو تمام نیک ہیں، تو فرشتوں کو دیکھ کر آواز دیتا ہے، تو ویسی صورت میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ سب چیزاں چھوڑ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ مشکل آئے، پریشانی آئے، فلاں تعویذ بن لیے، یہ ہاتھ میں آج کل نیا سسٹم تھا، لیفٹ ہینڈ میں جو میں کہا تھا، اب تک لیفٹ لیگ میں پہنتے تھے بائیں پیر میں، اب بائیں ہاتھ میں پہن کے کر رہے آج کل۔ ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مشکل میں ڈالنے والا اللہ ہی ہے، اس مشکل سے دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، پریشانی دینے والا بھی اللہ ہی ہے، دور کرنے والا اللہ، ہر چیز پیدا ہو اللہ کرا، موت بھی اللہ دینے والا ہے۔ اب بیچ میں لوگ کہیں بھی لے کے آ رہے ہیں دھاگوں کو، پلیتوں کو، باباؤں کو، مرشدوں کو کیوں لے کے آتے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، جو اللہ کے ولی ہے ان کا اہتمام کرے، ان کی عزت کرے، الگ بات ہے، لیکن اللہ سے مانگے ڈائریکٹ دعا۔ یہ تمام کے تمام جو اوقات ہے یہ ہر مسلمان کو بہترین موقع ملتے، سب کو ملتے، سب کی زندگی میں ملتا ہے۔ کیا تہجد کا وقت صرف مذہب کچھ ملتا؟ سب کو ملتا ہے تہجد کا وقت، سب لوگوں کو ملتا۔ اس وقت پر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اب وہ فلاں پیر بول دیے، مرشد بول دیے تو جو ہے نا ایک بکرا لے کے جا کے ذبح کر دیں کہ ان کو بکرا پورا کھلا دے رہے۔ اللہ کچھ نہیں مانگتا، اللہ تمہارے دل کو جاننا چاہتا ہے، تمہارے اخلاص کو جاننا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم محنت کرو، تم اٹھو آدھی رات کو مجھ سے مانگو، میں تم کا عطا فرماؤں گا۔ یہ نہیں ہوتا ہمارے سے، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوا تو کیسا بدلنا ہے۔
تبدیلی آنا ہے انشاءاللہ، ورنہ پھر رمضان آئے گا جائے گا. اب اس طریقے سے یہ عقیدوں کو لے کے جو ہے نا نماز روزہ اور جو ہے اہتمام کریں گے، زکوٰۃ حج وغیرہ وغیرہ، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، یہ وقت پہ اللہ سے مانگیے، ایسا مانگیے، فلاں وقت پہ مانگیے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، یہ کبھی نہیں بولا. یہ کفری الفاظ ہے. یہ کہنا کہ اللہ ہماری دعا کو نہیں سنتا ہے کفر ہے. یہ کفر اکثر ہمارے لوگ بولتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے خواتین. ہاں جی اللہ ہمارے دعا کو سن رہا ہے، اس میں اکثر ہم زمانوں سے سنتے ہیں. ایسا نہیں بولنا. ایسا اگر بولیں گے تو اللہ کی ناراضگی بولنے والے بنیں گے، اور اللہ کی جو ہے نا مار ہم پر پڑے گی. نہیں، اللہ سے امید رکھیے انشاءاللہ، اللہ سے امید رکھیے. تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. اوقات کیا ہے دیکھیے، یہ وقت پہ جو ہے نا دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے. دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی وسیلہ ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے، فلاں بابا کے پاس جانا، ان سے بولنا کہ آپ اللہ سے دعا کریے کیونکہ ہم گنہگار ہیں. سوال یہ ہے کہ شیطان بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے، مہلت مانگا، اس کو جو ہے جہنمی ہے بول کے قرار دے دیا گیا، تو جہنمی ہے تو بھی قیامت تک کی مہلت مانگا، اللہ سے مانگا، دعا کرا، اللہ سے دعا کرا. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام سے جو ہے نا خطا ہوئی جنت کے اندر، پھر آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہم نے ہمارے نفسوں پر ظلم کیا، ہمارے کو جو ہے نا معاف کر دے گا، تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرے، اللہ سبحانہ کو معاف فرما دیے. اللہ جی، کیا شیطان سے بڑی گنہگار ہے انسان؟ ہم مسلمان نہیں ہیں انشاءاللہ، نہیں ہے. ہم اللہ سے مانگے، مانگنے کا بھی طریقہ ہے. وسیلہ جو بول رہے نا، چلو سنو، یہ اسلام میں یہ وسیلہ ہے. وسیلہ کیا ہے اسلام میں؟ وسیلہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارنا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے. اللہ کے جو 99 نام ہے، اس سے بڑھ کے نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. اللہ کے ناموں کا میننگ تو چھوڑو، خود کے نام کا میننگ نہیں معلوم آپ کو. اپنا نام جو ہے، اپنے نام کا مطلب کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. تو لہٰذا اللہ کے جو نام ہے، ناموں کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، اب داخلاتوں میں جو لوگ جگ رہے ہیں، الحمدللہ سب کو جگنا ہے، تو جو ہے نا اللہ کے جو نام ہے، ناموں کا مطلب کیا ہے؟ قہار کسے بولتے ہیں، جبار کسے بولتے ہیں، سمیع کسے بولتے ہیں، غنی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے نام ہے سب. تو ان ناموں کا مطلب کیا ہے جاننے کی کوشش کریں انشاءاللہ، جاننے کی کوشش کریں. تو ہم کو جو ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت اللہ کے اس نام سے اللہ کا وسیلہ تلاش کریں. اللہ سے مانگے، یا اللہ تو غنی ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، بزنس صحیح نہیں چل رہا، اللہ تو غنی ہے. اس نام سے شروع کریں. اللہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے. اللہ کو اللہ کی صفتوں سے ناموں کا وسیلہ لے کر ہم دعا کریں. طریقہ دعا کرنے کا طریقہ، اور پھر درود پڑھے. اور جب پھر اس کے بعد ہم کو جو چیز ہونا ہے وہ چیز کو مانگے، پھر سے درود پڑھے. کہ دعا کا ترتیب، دعا کرنے کی ترتیب طریقہ ہے. ایسے مانگ کر دیکھیں آپ کیسے دعا قبول نہیں ہوتی. پوری دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. اگر کوئی ترتیب بھول بھی گئے تو میں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اس ترتیب سے مانگیں گے تو قبولیت اور قریب ہے انشاءاللہ، ہر دعا قبول ہوگی. اب سوال یہ ہے، مول صاحب آپ جیسا بولے ویسا ہم دعا کر لیے. اللہ کے حمد و ثنا، اللہ کے ناموں اور اللہ کی وسیلہ، اللہ کی صفات سے جو اللہ کا وسیلہ تلاش کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجے، اور ہماری جو ضرورت ہے اس ضرورت کو ہی مانگ لیے، پھر سے درود پڑھ لیے. یہ طریقہ جو بتایا ایسا بھی کر لیا. لیکن جو چیز ہم کو ہونا ہے نہیں ملی، بول صاحب ابھی نہیں ملی، تو کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے چند شکلیں ہوتی ہیں، چند
شکل ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے مانگے، صحیح وقت پہ مانگے، صحیح ترتیب سے مانگے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو جو چیز جب ہونا ہے اس وقت دے گا. تم مانگتے ہی نہیں دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو دے دے. انسان جو ہے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو فوراً وہ چیز اس کو عطا فرما دے. ایک شکل. دوسری شکل، اس کو فوراً وہ چیز نہیں ملتی، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد اس کو وہ چیز ملتی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہوتا فوراً بھی نہیں ملی، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد بھی نہیں ملی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس دعا کے بدولت اس کو کیا کریں گے، اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو، بلا کو، آفت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. اس سے بڑی چیز کیا ہونا ہے؟ آپ چھوٹی چیز مانگ رہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوٹی چیز فوراً نہیں دے رہا، بعد میں نہیں دے رہا. آپ کے اوپر جو سب سے بڑی جو مصیبت آنے والی ہے، بلا جو آنے والی ہے، آفت جو آنے والی ہے، اس آفت بلا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹال دے رہا. جی اللہ اکبر. بتائیے بھلا اللہ کتنا رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو کتنی چاہت رکھتا ہے، بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے تم کو کون سی چیز کب دینا، کیا دینا. جی آنے والی مشکل بلا دور ہو جاتی. چلو یہ بھی نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوئی، بیچارہ پریشان ہے، مصیبت میں ہے. اور ایک شکل ہے، اور ایک صورت ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام دعاؤں کو جمع کر کے اتنے بڑے پہاڑ کی شکل میں اس کو جو ہے نا اس کے لیے محفوظ رکھیں گے. جب بندہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچے گا اور دیکھے گا کہ یہ دیکھ تیرے نیکیاں ہیں اور اس کے بدلے تو جنت میں چلا جا، تو بندہ فرمائے گا یا اللہ میں اتنے جو ہے نا نیکیاں تو کیا نہیں، میں اتنی نیکیاں کیا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اتنی نیکیاں نہیں کیا، لیکن فلاں وقت پر فلاں فلاں دعا کیا تھا، میں نے تجھ کو وہ دعاؤں کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا، میں تجھ کو اس کا بدلہ آج جو ہے نا اس ذخیرے کی شکل میں تجھ کو دے رہا ہوں، اس پہاڑ کی شکل میں دے رہا ہوں، اس کے بدلے تو جنت میں چلا جا. اللہ. تو بندہ چیخ کر بولے گا یا اللہ کاش کتنا ہی اچھا ہوتا کہ دنیا میں تو میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا اور آج اس کا بدلہ دے دیتا، آج اس کا بدلہ دے دیتا. تو الٹیمیٹ جو گول ہے، ٹارگٹ جنت ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کریں انشاءاللہ. دنیا میں جو مشکلات، پریشانی، دنیا کی حالات، یہ تو زندگی کیسے کی کیسے کٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. اور جب انسان کو جب جنت مل جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ جو ہے نا دنیا میں بہت مشکل اٹھایا، بہت پریشانی اٹھایا، غربت میں تھا، پیسہ نہیں تھا، تنگی تھی اس کے پاس، بس اس کی زندگی پوری تنگدستی میں گزری، پریشان، لیکن نیک تھا، وہ عبادت گزار تھا. اس کے بدلے اس کو جب جنت میں ڈال دیا جائے گا، ایک مرتبہ جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو دنیا کی یہ مشکلات، پریشانیاں، یہ آفتیں، یہ جناب سچویشنز کو پورا بھول جائے گا، سب بھول جائے گا. اسے جب پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم کو کوئی مشکل تھی کیا، کوئی جو نا آفت تھی کیا، پریشانی تھی کیا، تو بندہ بولے گا میرے کو تو کچھ یاد نہیں کرتا، میرے کو نہیں معلوم. ایسی زندگی دنیا کی زندگی. ایک بار جب انسان جنت میں چلا جاتا تو دنیا میں آنے والی مشکل، آفت، پریشانی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، بھول جاتا سب انسان. اور اس کے اپوزٹ جو انسان عیش و آرام سے ہے، اللہ کی فرما بردار نہیں ہے، اللہ کا نافرمان ہے، عیاش پرست ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، ایسا انسان دنیا کے اندر جنت محسوس کر رہا. اب ایسے انسان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تمہاری زندگی کیسی تھی، وہ بھی پورے عیش و آرام کو سب بھول جائے گا، سب بھول جائے گا. اور بولے گا میرے کو کبھی مشکل، میرے کو کبھی عیش و آرام کا مطلب ہی نہیں معلوم. عیش و آرام کیا ہے اس کا مطلب ہی نہیں معلوم. اب ہم ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ اچھا ہے، ایسا انسان اچھا ہے، یا پریشانی کی حالت میں دنیا میں لیکن جنت میں چلا گیا تو سب بھول جاتا ہے، یہ اچھا انسان ہے. ایسی زندگی ہو، ایسی زندگی ہو. کچھ مشکل
مشکلات کچھ پریشانیاں آئیں گی انسان کی زندگی میں، لیکن انسان صبر کر لے تو انشاءاللہ اس کے لیے کامیابی ہے، انشاءاللہ اس کے لیے کامیابی ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پریشانوں کو دور فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو نمازوں کو، عبادات کو، روزوں کو ہم رمضان میں رکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رمضان کی جو فضیلت ہے، رمضان کی جو اصل جو برکتیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کی تمام برکتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جھولی میں کر دے، اور اس طریقے سے جو ہے ہماری چھوٹی بیٹی کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، 3-4 دن سے کنٹینیو بخار ہے، کم ہو رہا اور پھر چڑھ رہا ہے، آپ تمام دعا کریں کہ ہماری بچی جو ہے نا صحت یاب ہو جائے، اللہ بچی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس طریقے سے جہاں کہیں بھی جو مسلمان جو ہے پریشان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی قرضوں میں ڈوبے مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بوڑھوں کو سب کو جو ہے نا دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہے چھوٹے چھوٹے ریزنز بتا کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وجوہات پر ہم جو ہے فرض روزے چھوڑ نہ پائیں انشاءاللہ، فرض روزے ہے یہ رمضان کی، پوری زندگی میں اگر ہم رمضان کے روزے رکھ لیں گے ایک روزہ اگر چھوڑ کے اس کا اجر نہیں پا سکیں گے، اگر کوئی واقع میں عذر ہے، بیمار ہے یا ایسے سفر میں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو چھوٹ ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ریزنس کی وجہ سے جو ہے خامخواہ کے جو ہے نا فرض روزوں کو نہ چھوڑیں انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہم مرنے لگے تو ہماری زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرمائے۔